مدرسہ تھا شمس الہدیٰ پٹنہ میں جو مدرسہ ہے، وہاں حضرت جب اس مدرسے کو 100 سال ہو گئے تو اس کا جلسہ ہو رہا تھا، اس میں ہمارے بہار کے وزیر اعلیٰ جناب نتیش کمار بھی موجود تھے اور حضرت بھی۔ اللہ نے وہ قوت قلبیہ دی تھی جو حضرت کو جو بات، جو غلط فہمیاں، جو ان کی طرف سے غفلت آئی، انہوں نے برملا نتیش کمار کے سامنے مجمع میں یہ کیا کہ آپ سے یہ غلطی ہوئی، یہ غلطی۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے اندر یہ چیز، یہ قائدانہ صلاحیت، یہ بے باکی، یہ خال اللہ تعالیٰ کسی کو دیتا ہے۔ اور آپ عظیم باپ کے بیٹے، عظیم دادا کے پوتے تھے، حضرت مولانا محمد علی منگیری نور اللہ مرقدہ، جس نے دارالعلوم ندوۃ العلماء کی بنیاد رکھی، جنہوں نے خانقاہ رحمانی کی بنیاد رکھی، اور اس خانوادے نے یعنی حضرت منگیری کے خانوادے نے، ان کا اتنا بڑا احسان ہے ملت پر اور خاص طور سے بہار کے مسلمانوں پر۔ اگر حضرت منگیری رحمۃ اللہ علیہ منگیر تشریف نہیں لاتے تو یہ پورا بہار، منگیر، بھاگلپور سب قادیانی ہو چکا تھا۔ یہ حضرت منگیری کا صدقہ ہے اور اس خانوادے کا کہ آج بہار میں ہم کلمہ پڑھنے والے اور ایمان والے، ورنہ قادیانی اپنے فتنہ قادیانیت کا جال پورے بہار میں بچھا چکا تھا۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے حضرت منگیری اس وقت یہاں تشریف لائے جب کہ ان کو ترکی سے شیخ الاسلامی کا پروانہ آیا ہوا تھا۔ اس بندے خدا، اس وقت ان کی 1,00,000 روپے تنخواہ تھی، انہوں نے اس کو طلاق دیا اس پروانے کو، اور بے سر و سامانی کے عالم میں منگیر آئے اور یہاں کے لوگوں کی ایمان کی فکر کی۔ ہم اس خانوادے کے احسان کو بھول نہیں سکتے۔ آج ہم مومن ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، تو اسی خانوادے کا احسان ہے ہمارے اوپر۔ میرے بھائیوں، چونکہ ہم یہاں رہتے ہیں اور مثال مشہور ہے کہ چراغ تلے اندھیرا، ہم نے ایک عظیم قائد کو اپنے درمیان سے کھو دیا۔ یہ اللہ کا نظام ہے، ہم اور آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو پیدا کیا، وہ بھی جس ذات کے صدقے میں، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی تھی۔ جب آپ دنیا میں نہیں رہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ دنیا بھی نہیں رہے گی، اور قرآن یہ بیان کرتا ہے کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہونے والی، ہر چیز ختم ہونے والی ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی رہنے والی صرف اللہ کی ذات۔ ہم بھی ایک نہ ایک دن نہیں رہیں گے، جس طرح آج ہمارے درمیان وہ شخصیت نہیں رہی۔ اب اندازہ کیجئے اللہ نے کیسے کمالات سے نوازا تھا کہ بیک وقت حضرت کئی اداروں کے ذمہ دار، اور وہ ایسا ویسا ادارہ نہیں جو کوئی مقامی ادارہ ہو، کوئی مقامی تنظیم ہو، نہیں، پورے ہندوستانی مسلمانوں کا متحدہ اور متفقہ پلیٹ فارم۔ صرف ایسا نہیں کہ مسلمانوں میں جتنے فرقے ہیں، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، شیعہ ہو، اہل حدیث ہو، عیسائی ہو، بہورا ہو، سب کا متفقہ طور پر جو پلیٹ فارم ہے مسلم پرسنل لا بورڈ، اس کے آپ جنرل سیکریٹری تھے۔ امارت شریعہ جو بہار کے مسلمانوں کے لیے، جھارکھنڈ کے مسلمانوں کے لیے، اڑیسہ اور بنگال کے مسلمانوں کے لیے ایک بڑی نعمت ہے، وہ ادارہ، اس ادارے کے امیر شریعت حضرت مولانا سید محمد ولی صاحب رحمانی تھے۔ جامع رحمانی کے آپ سرپرست تھے، خانقاہ رحمانی کے سجادہ نشی تھے، آپ رحمانی ٹھٹی کے ذمہ دار تھے، آپ رحمانی فاؤنڈیشن کے ذمہ دار تھے۔ یہ 6 ادارے تو جو آپ کے زیر نگراں، اور اس کے علاوہ سینکڑوں ادارے کے آپ ذمہ دار سرپرست تھے، صرف کاغذی اعتبار سے نہیں بلکہ وہاں کے کاموں کا معائنہ کرتے تھے، وہاں کے کاموں کا جائزہ لیتے تھے،
اور یہ جو 6 ادارے ہیں روزانہ ان کا جائزہ اور محاسبہ ہوتا تھا، کہاں کیا ہو رہا ہے، کہاں کون کام ہوا، کون کام باقی ہے۔ آج حضرت تقریباً 76 سال کی عمر میں حضرت کی وفات ہوئی۔ اس عمر کا بوڑھا کی بات تو چھوڑ دیجئے، 20 سال اور 25 سال کا نوجوان ان کاموں کو سوچ نہیں سکتا جو بندہ خدا 76 سال کی عمر میں روزانہ کیا کرتا تھا۔ اور ہزاروں لوگوں سے ملنا، ہر ایک کی ضرورت کا خیال رکھنا، ہر ایک کو مفید مشورہ دینا، سینکڑوں ادارے والے آپ سے مشورہ لیتے، سینکڑوں تنظیم کے لوگ آپ کو بلاتے اور اپنے یہاں کے کاموں کا جائزہ حضرت کو دیتے۔ اس لیے میرے بھائی، ہم چونکہ منگیر میں رہتے ہیں، اس لیے ہم نہیں جانتے کہ حضرت کی شخصیت باہر میں کتنی مقبول ہے۔ جامعہ ازہر مصر یونیورسٹی جو پوری دنیا کا سب سے بڑا مدرسہ ہے، جو پوری دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے، جامعہ ازہر مصر یونیورسٹی، وہاں حضرت کے لیے تعزیتی پروگرام ہوا اور ان لوگوں نے کہا کہ یقیناً حضرت مولانا ولی رحمانی کی ذات پورے ملت اسلامیہ کے لیے ایک بہت عظیم شخصیت تھی۔ حضرت کا اس دنیا سے اٹھ جانا خاص طور سے ہندوستانی مسلمانوں کے لیے قیامت صغریٰ سے کم نہیں، قیامت صغریٰ سے کم نہیں ہے۔ آج پوری ملت حضرت کی طرف دیکھ رہی ہے۔ جو ملک کے حالات ہیں، جو ملک کے اندر پرخطر حالات، جہاں شریعت کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، جہاں یکساں سول کوڈ کی باتیں چل رہی ہیں، مسلمانوں کو ان کے اداروں کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے، ایسے وقت میں حضرت کی ہمیں سخت ضرورت تھی۔ اب ہم اللہ سے یہی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس حضرت کو جو انہوں نے کارنامہ انجام دیا ہے، جو انہوں نے اپنی زندگی کی آخری سانس تک اور انہوں نے جو اپنے جسم کے آخری قطرے کو نچوڑ کر امت کو دے دیا اور یہ کہا کہ جو میں نے کام کیا ہے، جو میں کر رہا ہوں، جو آپ نے طریقہ دیا امت کو، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم حوصلے کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، جواں مردی کے ساتھ حضرت کے ان اداروں کا ساتھ دیں اور ان اداروں سے اللہ قیامت تک کام لیتا رہے گا۔ حضرت کی جگہ جو حضرت کے بڑے صاحبزادے حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی، جن کو حضرت نے اپنی زندگی میں سجادہ نشی ہونے کا اعلان کر دیا تھا، اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے شانہ بشانہ، ان کے کاندھا سے کاندھا ملا کر کے ان کے حکموں پر لبیک کہیں اور اللہ سے دعا کریں کہ یہ شیر کا بچہ شیر ہی ہوگا اور انشاءاللہ اس ملت کی رہنمائی ہوتی رہے۔ شیر کوئی بلی کا بچہ جنم نہیں دیتی، یہ شیر کا بچہ ہے اور یقیناً حضرت نے ان کو سینچا ہے اور یقیناً یہ ملت کی رہبری کرے گا۔ اور ہم سب اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی زبان میں، ان کے قلم میں اور ان کے سینے میں وہ دل عطا فرمائے جو اس خانوادے کا خاص ورثہ ہے، جس نے ملک و ملت کو ہر موقع پر رہبری فرمائی ہے۔ جب اس ملت کی کشتی بھور میں پھنسنے لگی تو اس خانوادے کو لوگوں نے ٹکٹکی نگاہوں سے دیکھا ہے اور اس خانوادے نے ملت کو یتیم نہیں ہونے دیا، ہر موقع پر ملت کے ساتھ یہ کھڑی رہی اور انشاءاللہ آج بھی کھڑی رہے گی۔ ہم سب دعا کریں حضرت کے لیے بھی کہ اللہ نے ان سے جو کام لیا تھا، اے اللہ تو قدرداں ہے، تو بڑی قدر کرنے والا ہے، حضرت کو اپنی شایان شان کے مطابق بدلہ عطا فرما اور اللہ تو نے فردوس بری میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دے اور حضرت کے پسماندوں کو اور پوری امت اور پوری ملت آج جو یتیم ہو گئی ہے، جو سوگ ان کے اوپر ہے، اللہ ہم سب کو صبر عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو کیا بتاؤں، جب 3 تاریخ کا دن تھا، میں خانہ خدا میں بیٹھا ہوں، جب حضرت کی طبیعت کے بارے میں معلوم ہو رہا تھا کہ حضرت بیمار چل رہے ہیں، 3 تاریخ کے دن صبح واٹس ایپ پر خبر آئی حضرت کی طبیعت زیادہ بگڑ گئی، پھر 10 بجے خبر آئی اور زیادہ بگڑ گئی،
11 بجے خبر آئی اور زیادہ بگڑ رہی ہے، میں پریشان ہو گیا۔ میں نے جمعہ کی نماز کے بعد آیت کریمہ کا ورد کروا کے دعا فرمایا۔ اس دن میں نے اپنی اہلیہ سے کہا بھائی آیت کریمہ کا ورد کرو، حضرت بہت بیمار ہیں۔ میں بھی بیٹھ گیا، ان سے بھی کہا۔ اس کے بعد جب بہت بے چینی سی کیفیت ہونے لگی، میں 2 رکعت نماز پڑھا اور اللہ سے کہا اے اللہ ابھی ملت کو حضرت کی ضرورت ہے، اے اللہ ہر ایک کو جانا ہے، ابھی حضرت کا سایہ ہمارے سر سے نہ اٹھا، اے اللہ اگر حضرت کی موت مقدر ہو گئی ہے، میں نے یہ کہا اے اللہ حضرت کی موت اگر مقدر ہو گئی ہے، اے اللہ میرے پاس 4 بچے ہیں، اے اللہ میرے ان بچوں میں سے کسی ایک کو آپ لے لیجئے اور حضرت کی زندگی کو بخش دیجیے۔ خدا گواہ ہے، میں خانہ خدا میں کہہ رہا ہوں، میں نے اللہ سے کہا اے اللہ میرے 4 بچے ہیں، ان 4 بچوں میں سے میں ایک کو آپ کے دربار میں پیش کرتا ہوں، آپ جس کو چاہیں اٹھا لیں، لیکن حضرت کی زندگی چونکہ میرا بچہ میرے لیے ہے اور حضرت کی زندگی پوری ملت کے لیے ہے، اے اللہ کسی ایک کو اٹھا لیجئے اور حضرت کو زندگی دے دیجئے تاکہ یہ ملت کی کشتی بھنور میں پھنسنے نہ پائے۔ اللہ کو منظور نہیں تھا، اللہ کے یہاں فیصلہ ہو چکا تھا۔ ہم اور آپ کہہ ہی سکتے ہیں اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ نہیں اب میں اس چمن سے ایسے پھول کو اٹھا لوں گا جس سے پورا چمن ویران ہو جائے۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اس ملت کی حفاظت فرمائے اور اللہ حضرت کی روح کو تسکین فرمائے اور اللہ ان کی کاوشوں کا انہیں بہترین بدلہ عطا فرمائے اور اللہ پوری ملت کی حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیوں، حضرت نے اپنی زندگی میں جو میں نے دیکھا، میں نے اتنی جواں مردی، حضرت 76 سال کی عمر میں نے آج تک اس بندے خدا سے بزدلی والا کوئی جملہ نہیں سنا۔ جب NRC اور CA کی بات چلنے لگی، لوگ حضرت کے پاس آنے لگے تو حضرت نے اس وقت ہماری رہبری فرمائی جبکہ ہندوستان میں اس کا چرچا بھی نہیں تھا۔ اسی وقت آپ نے خانقاہ میں 1 ہفتے کی چھٹی کی اور تمام اساتذہ کو پورے بہار میں دورہ کرایا کہ سب لوگوں سے کہیے اپنے کاغذات درست کرا لیں، ایک کاغذات کا ہتھیار مضبوط کر لیجئے، اس کے بعد دوسرا بھروسہ اللہ پر کر لیجئے، کچھ ہونے والا نہیں ہے، یہ سب بکتے رہ جائیں گے اور ان کا بکنا کوئی کام نہیں آئے گا۔ یہ لوگ جو ہندوستان کے اندر ابھی اقتدار کی کرسی پر ہیں، یہ آج چاہتے ہیں کہ ہمیں نکال دیں، ان کو کس نے یہ حق دیا ہے؟ وہ بندے خدا نے للکارا اور پوری ملت سے کہا کہ تم کاغذی اعتبار سے تیار کر لو، اس کے بعد ولی رحمانی زندہ ہے۔ میرے بھائیوں، جب لوگوں نے کہا کہ حضرت احتجاج ہو رہا ہے، دباؤ بڑھ رہا ہے کہ نہیں اس کو ختم کیا جائے اور پولیس ٹارگیٹ کر رہی ہے، پرشاسن ٹارگیٹ کر رہی ہے، کیا کیا جائے؟ حضرت نے فرمایا نہیں، احتجاج ہونا چاہیے، اپنا حق، یہ جمہوری ملک ہے اور اس جمہوری ملک کے اندر اٹھے ہوئے ہاتھوں کی قدر ہوا کرتی ہے۔ اگر اپنا حق چاہتے ہو تو ہاتھ اٹھا کر کے رہو، ناحق جہاں ہو رہا وہاں پر بولو کہ یہ ناحق ہے، یہ سنویدھان کے خلاف ہے، یہ ہندوستانی قانون کے خلاف ہے۔ جب ہندوستان کا سنویدھان نے تمام شہریوں کو جینے کا برابر کا حق دیا تو آپ کو کس نے یہ حق دیا کہ آپ کسی سے کسی کا حق چھین لیں؟ آپ کون ہوتے ہیں؟ اس بندے خدا نے للکارا اور ہمیں یہ کہا کہ ہم عزم و ہمت کے ساتھ اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ کر کے اپنے کاغذات درست کرا لیں اور اس کے بعد بیٹھ جائیں، کچھ نہیں ہونے والا۔ اور پھر حضرت نے کہا کہ اس ہندوستان کے اندر 30 سے 32 کروڑ مسلمانوں کی آبادی ہے، اگر ہم جیل سے ڈر گئے اور 200-400 کی موت سے ڈر گئے، فرمایا اس کی ضرورت نہیں۔ اگر 30-32 لاکھ لوگوں کو بچانے کے لیے 200-400 لوگ مر گئے تو کیا ہو گیا؟ ایسے ہی یعنی کوئی حضرت کی زندگی میں بزدلی نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ وہ جواں مرد انسان اس بڑھاپے میں بھی جواں مردی کا ثبوت دیا کرتا تھا اور نوجوانوں والا، بلکہ آپ کے اندر فولادی قوت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہماری اور آپ کی اور پوری ملت کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ سب اور ہم سب پر اللہ نے
جو حضرت کا احسان رکھا ہے وہ ہم قیامت تک نہیں اتار سکتے۔ آپ نے ہر موقع پر ملت کی رہبری فرمائی، ہر موقع پر آپ نے ملت کو راستہ بتایا، ایک موقع نہیں ہزار اور بے شمار موقع ہیں۔ جب اٹل بہاری واجپئی جب اندلس کے سفر سے آیا تو اس نے آتے ہی ہندوستان میں یہ حکم جاری کر دیا کہ ہندوستان کے سارے مدرسے دہشت گردی کے اڈے نے بند کر دیا جائے اور کوئی مدرسہ نہیں کھل سکتا۔ ایسے موقع پر 2003 کے اندر ناموس مدارس کا اجلاس منگیر میں ہوا۔ یہ منگیر دارالعلوم سے چھوٹا مدرسہ ہے لیکن یہ تحریکی سرزمین ہے، اور آپ نے پورے ہندوستان کے مدارس کے لوگوں کو جمع کر دیا اور یہ کہہ دیا یہ مدارس اس ہندوستان کے اندر ایسے لوگوں کو پیدا کرتا ہے جو ہندوستان کو بڑھانے والے ہیں، جس نے ہندوستان کو عزت دیا ہے۔ یہ مدارس دہشت گردی کے اڈے نہیں، یہ تو انسانیت کے بنانے کے اڈے ہیں۔ لہذا اٹل بہاری واجپئی کو اپنی بات واپس لینی پڑی۔ یہ کون شخص تھا؟ یہ حضرت مولانا ولی رحمانی۔ میرے بھائیوں، آج بھی جب اس طرح کے حالات آئیں گے تو ہماری نگاہیں کہے گی کوئی دوسرا ولی رحمانی ہے۔ اس لیے میرے بھائی ہم سب دعا کریں کہ اللہ حضرت کو کی بال بال مغفرت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی حضرت کے حسنات کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ان کے سیئات کو معاف فرمائے۔ حضرت انسان تھے، فرشتہ نہیں تھے۔ حضرت انسان تھے، فرشتہ نہیں تھے، اس لیے انسان ہونے کے ناطے، بشر ہونے کے ناطے انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، خامیاں ہوتی ہیں، چوک ہوتی ہے۔ لہذا ہم اللہ سے دعا کریں اگر آپ کی زندگی میں بشر ہونے کے ناطے کوئی چوک ہو گئی، کوئی خطا ہو گئی، اے اللہ آپ اس سے درگزر فرمائیے، اور آپ حضرت کو اپنی شایان شان بدلہ نصیب فرمائیے، اور پوری ملت کو جو غم ہوا ہے حضرت کے جانے سے، اللہ پوری ملت کے لیے صبر و سکون کا سامان مہیا فرمائے، اور اللہ حضرت کے چھوڑے ہوئے تمام اداروں کی حفاظت فرمائے، اور انہیں دین دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور خصوصاً شہر منگیر کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ آمین و آخر